ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سورۃ البقرہ میں بالکل عین درمیان میں آیا ہے، اور اس قصے کا پوری صورت کے ساتھ ایک بہت مرکزی تعلق ہے، کیونکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ ہمیں اب نماز یروشلم کے بجائے، مسجد الاقصیٰ کے بجائے اب کعبے کی طرف پڑھنی ہے، اور اس کا پورا فلسفہ، یہ چینج کیوں آ رہی ہے، اس کا تعلق اصل میں ابراہیم علیہ السلام سے ہے اور ان کی ان تعلیمات سے ہے جو بنی اسرائیل بھول چکے تھے۔ یہ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بنی اسرائیل اصل میں جو تعلیمات ان کو دی گئی تھیں، قرآن جو آیا ہے اس نے ان کی کئی تعلیمات کی تصدیق کی ہے، اس کو دوبارہ ری افرم اور کنفرم کیا ہے، اور وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام جن کی اولاد میں سے ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ یہاں پر ایک بڑے عظیم قصے کا ذکر ہے جس کے ضمن میں پھر ایک دعا آ رہی ہے، اور ایک دعا کا حصہ آ رہا ہے جس پہ آج ہم فوکس کریں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بات یہ کی ہے کہ اگر آپ تھوڑی سی ترتیب سمجھ لیں سورۃ البقرہ کی، اور جو واقعات بیان ہوئے ہیں ان کی تھوڑی سی لاجک سمجھ لیں۔ پہلا جو مین واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ آدم علیہ السلام کے قصے کا ہے۔ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ ایک انسان ہے جس کا امتحان لیا گیا، وہ اس امتحان میں ناکام ہوئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ناکام ہونے کے باوجود دوبارہ صحیح راستے پر، یعنی استغفار کے ذریعے صحیح راستے پر وہ دوبارہ استوار ہوئے۔ تو اس سے اگلا قصہ بنو اسرائیل کا ہے۔ بنی اسرائیل یہ قوم ہے جو صحیح راستے پر تھے، پھر اس راستے سے وہ بھٹکے، لیکن انہوں نے استغفار نہیں کی اور وہ سیدھے راستے پر نہیں آئے۔ تو دو سینیریو ہو گئے، انسان کبھی غلطی کرتا ہے، غلطی کے بعد وہ استغفار کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ سکتا ہے اور دوبارہ سیدھے راستے پر آ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فیور میں آ سکتا ہے دوبارہ۔ دوسرا سینیریو یہ ہے کہ انسان غلطی تو اس نے کرنی ہے، وہ غلطی نہ مانے بلکہ غلطی پہ اور اکڑ جائے اور برے سے برا ہوتا چلا جائے، جس کو نیگیٹو اسپائرل کہتے ہیں۔ اگر یہ سینیریو ہوگا تو بنی اسرائیل کے قصے کو اس نے اس کو انکیپسولیٹ کیا۔ تیسرا قصہ جو آ رہا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ اس طرح اگر اس سیکوینس میں سمجھ لیں تو تیسرا مین سیکشن جس میں تاریخ بیان ہو رہی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ہے، اور وہ کیا سینیریو ہے؟ ان کو ہر طرح کے امتحان دیے گئے، وہ کسی امتحان میں کبھی فیل نہیں ہوئے۔ تو اب تین سینیریو ہو گئے نا، ایک پہلے سینیریو میں امتحان دیا گیا، ناکامی ہوئی، اور پھر اس کے بعد کامیابی دوبارہ آئی۔ دوسرے سینیریو میں امتحان لیا گیا، بار بار ناکامی ہوئی، کامیابی کا امکان نہیں رہا۔ پھر تیسرا سینیریو ہے کہ امتحان لیے گئے اور ہمیشہ ہی کامیابی ہوئی۔ اس کے ضمن میں پھر ایک دعا آنے والی ہے، تو اس دعا کو اب سمجھ لیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یہ بات ابھی میں نے آپ سے کی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب ان کے رب نے ابراہیم علیہ السلام سے طرح طرح کے امتحانات لیے، ان کو الفاظ کے ذریعے سے امتحان دیے گئے، اور انہوں نے ان تمام امتحانوں کو پوری کامیابی سے پرفیکٹلی مکمل کیا۔ أَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام امتحانوں کے بعد، امتحانوں کا تھوڑا سا ذکر کر لیں، اپنی اولاد کو چھوڑنا تھا صحرا کے بیچ میں، جب اولاد بڑی ہو گئی تو اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ خود اپنے بچپن میں اپنے والد سے اور پوری سوسائٹی سے ان کا سامنا کرنا پڑا، ان کو آگ میں جھونکا گیا، ہر طرح کے امتحان تو اس انسان سے لے لیے گئے۔ اب وہ تمام امتحان پاس کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ امتحانوں میں کامیابی کا ایک اعزاز ان کو دیا، وہ کیا تھا؟ انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو تمام انسانیت کے لیے ایک امام بنا رہا ہوں، ایک رول ماڈل بنا رہا ہوں، ایک لیڈر بنا رہا ہوں۔ اب یہ اعزاز ملنے کے بعد ان کو پہلی چیز جس کی فکر ہوئی وہ کیا تھی؟ قال ومن ذریتی، انہوں نے کہا لیکن میری اولاد کے بارے میں، میری اولاد اور ان کی اولاد اور ان کی اولاد کا کیا ہوگا؟ ذریہ صرف اپنے بچوں کو نہیں کہتے، بچوں کے بچوں کے بچوں کے بچوں کو بھی کہتے ہیں۔ تو انہیں صرف اپنی فکر نہیں تھی، فوراً ابھی ان کو اعزاز ملا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ کرنے سے پہلے یا اس اعزاز کو اکنالج کرنے سے پہلے پہلا ذہن ان کا گیا فکر کی طرف کہ میں اگر کامیاب ہو بھی جاؤں، لیکن اس دین جس دین کی خدمت میں نے یہ سارے امتحان پاس کیے ہیں، اگر یہ میرے تک رہ گیا اور میری اگلی نسلوں میں نہ پہنچا تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اور پھر انسان سمجھتا ہے کہ ہم جو ہیں، ہماری کامیابی صرف ہمارے اپنے اعمال سے نہیں ہے، ہم جو اپنے پیچھے آثار چھوڑ رہے ہیں نا، ہم نے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ میں نے کوئی خیر اپنے ذریعے سے آگے پھیلائی، میری اولاد میں وہ خیر پھیلی، میری امت میں وہ خیر پھیلی، تو اس کا صدقہ مجھے جائے گا نا، اس کا ثواب، صدقہ جاریہ کا جو کانسیپٹ ہے، مجھے اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ انبیاء کو اس کی بڑی خاص سمجھ تھی، وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے تھے کہ ان کے اعمال کا اثر ان تک نہیں، آگے تک بھی جانا چاہیے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ایک گارنٹی دے دی ان کو کہ آپ جو ہیں انسانیت کے لیے ایک لیڈر بنیں گے، تو انہوں نے فوراً سوال پوچھا۔ ان کا فالو اپ کویشچن کیا تھا؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد کا کیا ہوگا، ان کی اولاد کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے بہت سخت جواب دیا ہے آگے، قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، کہ میرا یہ وعدہ ظالموں تک نہیں پہنچتا، یعنی اس وعدے کی جو اپلیکیشن ہے وہ جو ظالمین ہیں ان پہ اپلائی نہیں ہوتی۔
وہ ظالمین انہوں نے تو اپنی اولاد کے بارے میں پوچھا تھا، ظالموں کے بارے میں تھوڑی پوچھا تھا۔ اس میں اشارے سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ کی اولاد میں ظالمین بھی ہوں گے، ظلم کرنے والی بھی ہوں گے، اور ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ان کو بھی امامت دی جائے گی، ان کو لیڈرشپ دی جائے گی۔ یہ بھی سمجھ لیں کیونکہ سورۃ البقرہ میں ہے تو اس میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو ان کی اولاد میں سے جو ظلم کرنے والے تھے، فی الحال اس صورت میں بنی اسرائیل تھے، اور ان کو جب تک وہ ٹھیک چل رہے تھے ان کو موقع کے بعد موقع دیا، جب وہ سارے موقع فیل کر چکے تو ان سے امامت ہٹ گئی، پھر وہ امامت ہمارے نبی کو ملی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے وہ آخری نبی ہیں۔ تو خیر، یہ جب بات ابراہیم علیہ السلام نے سنی تو اس کے بعد آگے قصہ بڑھتا ہے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ جب ہم نے اس کو یعنی اس گھر کو یعنی کعبے کو ایک ایسی جگہ بنایا جہاں لوگوں کے دل واپس آتے رہتے ہیں، اور ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر امن اور سکون ہوتا ہے، اور اب مقام ابراہیم کو اپنے لیے نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ اس کی تفسیر کبھی بعد میں کریں گے انشاءاللہ، اس کی تفصیل سے بحث، لیکن ابھی یہ بات سمجھ لیں۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے اب ان کو انسٹرکشن دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تمہیں جو اعزاز دیا گیا ہے، آپ کو جو لیڈر بنایا گیا ہے، اب آپ نے یہ کیا کرنا ہے کہ میرے گھر کو آپ نے پاک کرنا ہے ان لوگوں کے لیے جو یہاں پہ طواف کیا کریں گے، ان لوگوں کے لیے جو اعتکاف کیا کریں گے، ان لوگوں کے لیے جو رکوع کریں گے اور سجدہ کریں گے۔ یعنی اب انسٹرکشن آ رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو، تو اس میں اشارے سے کم از کم اوکے ان کی ساری آگے آنے والی نسلوں کی تو گارنٹی نہیں دی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اور اسماعیل کو ایک ساتھ شامل کر دیا نا اس دعا میں اور اس انسٹرکشن اس حکم میں، انطہرا بیتیا، تثنیہ کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے جس میں دونوں ہوتے ہیں، آپ دونوں پاک کریں گے میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، یہ بات کہی جا رہی ہے۔ جب دونوں کو انکلوڈ کر لیا تو ایک طرح سے اسماعیل کی قبولیت تو ہو گئی، ان کو بھی ایک مقام تو مل گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو کم از کم کچھ تو تسلی ہے کہ چلو ساری اولاد کے بارے میں کچھ نہ ہو، کم از کم اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ایک گارنٹی آ گئی ان کو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، ابراہیم علیہ السلام کی جینیت سمجھیں، ان کو پتہ ہے میری ساری اولاد اچھی نہیں ہوگی، تو ان کو فکر ہوئی کہ اگر میری اولاد ظالم ہوئی، ان میں سے کوئی ظالم ہوا اور ان کی نسلیں آگے بڑھیں تو ظلم آگے بڑھے گا نا، لائبلٹی آگے بڑھے گی، انسانیت پر بوجھ بنیں گے۔ تو انہوں نے ایک بڑی پیاری دعا کی ہے اور اس کے اندر بڑی حکمت ہے، انہوں نے کہا رب اجعل ھذا بلدا آمنا، میرے رب اس کو ایک پرامن زمین بنا دے، پرامن مکان بنا دے، ملک بنا دے، شہر بنا دے، وارزق اہلہ من الثمرات، اور اس کے رہنے والوں کو ہر طرح کے پھلوں کا رزق دے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، لیکن ان میں سے صرف ان کو پھل دے جو اللہ پر ایمان لائیں اور آخرت پر ایمان لائیں، یعنی جو آخرت پر ایمان نہ لائیں، جو اللہ پر ایمان نہ لائیں، ان کو کوئی زیادہ رزق دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ اگر کھائیں پیئیں گے تو اپنے کفر میں اور ناشکری میں ہی اضافہ ہوگا، ان کی مجھے فکر نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو میرے دین پر قائم ہیں، جو آپ کی ہدایات پر قائم ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو اچھی دنیا بھی ملے۔ آپ کو پتہ ہے حج کے مقام پہ ہم دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وہ بھی سورۃ البقرہ میں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دین اور دنیا دونوں کی خیر مانگتے ہیں، اور یہ فلسفہ کہ دین یعنی دنیا میں رزق ملے، ہر طرح کے پھل ملیں، اور آخرت ہے وہ اس کا دار و مدار ایمان پر ہے، ان دونوں چیزوں کو کمبائن جو کیا گیا ہے نا اس دعا میں، وہ اصل میں وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی ہی سنت ہے، وہ یہاں پر واضح ہو رہی ہے۔ تو یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے جو میری اولاد میں سے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو ہر طرح کے پھل کھلا دینا، ان کو یہاں پر امن دے دینا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا قال ومن کفر فامتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار، اور ان میں سے جو کفر کرے گا تمہاری اولاد میں سے، اس کو بھی میں تھوڑا بہت مزے کرنے دوں گا، امتعه متاع انجوائے کرنے کو بھی کہتے ہیں، اس کو بھی تھوڑا زندگی میں اچھے دن دکھا دوں گا، ثم اضطره الى عذاب النار، پھر اسے گھسیٹ کر آگ کے عذاب تک لے جاؤں، وبئس المصیر، اور بہت ہی برا مکان ہے۔